ناظرین، اگر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اتنا ہی جلدی ہونا تھا تو ٹرمپ اتنی بڑکیں کیوں 2 دن پہلے مار رہا تھا؟ تو یہ اتنی جلدی ہونا تھا یا یہ کسی وجہ سے اتنی جلدی ہو رہا ہے؟ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کس نے مجبور کیا ہے ٹرمپ کو کہ وہ فوری کرے؟ اور دوسرا کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہی کیوں طے پائے دوبارہ ہونا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے، کس کی مجبوری تھی کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہوں؟ تو ان دو اہم خبروں کی تفصیل کے ساتھ میاں طاہر دیکھیں۔ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا 21 گھنٹے کا، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی، نو ڈاؤٹ۔ دونوں وفود نے ایک ایک چیز طے کی، ایک ایک چیز پہ بات چیت ہوئی، اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 3 4 لوگوں کا کوئی ڈیلیگیشن تھا، 20 لوگ جو بیک اینڈ پہ ورکنگ کر رہے تھے، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ اور اگر ہر چیز کو دیکھ کے ورکنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اور اس پہ فیڈ بیک دیا جا رہا ہے، اور پھر مذاکرات جو ہیں وہ اپنی شکل اختیار کر رہے ہیں، تو عین موقع پہ پھر اس کو بے نتیجہ قرار دے کے ایک بندہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو دوسرے بھی پھر نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ طے تھا اس وقت بھی کہ یہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے۔ خود یہ کہہ رہے تھے، امریکن بھی کہہ رہے تھے، ایرانی بھی کہہ رہے تھے، ساری دنیا کہہ رہی تھی۔ لیکن یہ ٹرمپ جو ہے، یہ اس نے درمیان میں جو کہا، ابھی آج کی بات ہے کہ یہ مذاکرات وہاں نہیں ہوں گے، اور پھر مذاکرات وہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو اصل میں بتانے آ جایا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، مجبوری کس کی تھی، کس کی مجبوری ہے کہ وہ اسلام آباد میں مذاکرات کرے۔ اور پھر یہ کہ یہ مذاکرات جو ہیں ان کو تو ابھی ہمیں جو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہوں گے صحیح، لیکن ابھی یہ مہینہ اور کھینچے گا ٹرمپ ان کو، اور یہ ادھر ناکہ بندی کرے گا، ادھر ڈرامے بازی کرے گا، ادھر نعرے مارے گا، ادھر بڑکے مارے گا، اور کوئی 10 دفعہ یہ کہے گا کہ میں جیت چکا ہوں، اور یہ زمین بوس ہیں، اور ان کی جو نیوی ہے وہ تہہ سمندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو نکال کے تو دکھائے، کوئی بتائے تو صحیح کہ کہاں ہے ایران، نہ اس کی ایئر فورس ہے، نہ اس کی نیوی ہے، میں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، وہ تو اب ہے ہی نہیں۔ یہ تو ابھی اس نے 1 مہینہ لینا تھا اس پہ، اس قوالی کرنے پہ۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ دنوں میں ہی پہلے بڑکے مار رہا ہے، کھڑا ہو کے ٹویٹیں کر رہا ہے، اور یہ کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہاں سے جہاز کوئی نہیں گزرنے دوں گا، اور جہاز کس کے نہیں گزرنے دوں گا؟ چائنا کے، اور وہ گزر گئے۔ چائنا کے جہاز نہیں گزرنے دوں گا، اتنے بڑے بڑے، اور تیل لے کے آنے والا جو ہے نا وہ اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر وہ مذاکرات 2 دن کے اندر اندر۔ تو اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہوئی ہے مذاکرات پہ فوری آنے کی، وہ ہے چائنا۔ چائنا نے کہا ہے ٹرمپ صاحب، یہ ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، اگر آپ نے 14 مئی کو چائنا کا دورہ کرنا ہے، ایک بار پھر اس کو ملتوی نہیں کرنا، تو جنگ کا فیصلہ ابھی کر لیں۔ یہ جو آپ چیزوں کو کھینچ کے کو ہائپ کریٹ کر کے ہمارے پاس آئیں گے، یہ اس طرح کی ٹرمپ کے ساتھ ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ اگر تو آپ آنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا کوئی شور و گوگا کر کے آ رہے ہیں، اس معاملے کو ابھی سے طے کر لیں، کیونکہ جن معاملات میں ہمارے اور آپ کے درمیان بات چیت ہونی ہے اس میں یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں۔ تو اس میں جو بھی آپ نے کرنا ہے نا، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور ابھی کر لیں، ورنہ پھر آپ سمجھیں کہ ہماری طرف سے یہ دورہ نہیں ہے۔ اس پہ ٹرمپ پھر گھٹنوں پہ آیا ہے، اور پھر اس نے ایک شرط رکھ دی وہاں پہ۔ ظاہر ہے ہاتھی ہے نا، گرتے گرتے کچھ تو لے گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ ٹھیک ہے، میں مذاکرات کر لیتا ہوں، ہو جاتی ہے بات، لیکن میری ایک میٹنگ تو کرا دیں آپ۔ کم جونگ ان کون ہے؟ یہ نارتھ کوریا کا جو وہ ڈان، دیکھا ہوگا آپ نے، جو ایسے چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے پورا نارتھ کوریا چل رہا ہے، کمال آدمی ہے ویسے۔ اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا ٹرمپ نے۔ دیکھیں خواہش بھی کیا کی، میری اس ڈان سے ملاقات کرا دو۔ وہ فلموں میں دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ ڈان جس کے پیچھے اتنے ضلعوں کی پولیس ہے، پکڑا نہیں جاتا ہے، مطلب وہ لگتا ہے اسی طرح کچھ متاثر ہے، کوئی ڈائلاگ سنے ہوئے اس کو۔ تو چائنا نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کروا دیتے ہیں۔
یہ بات اس نے منوائی ہے اپنی، اور چائنا کے کہنے پہ وہ مذاکرات پہ راضی ہوا ہے۔ اور مذاکرات کرنے ہیں تو پھر اس کا مطلب چائنا کے کہنے پہ کرنے ہیں تو پھر پاکستان میں کرنے ہیں، پھر اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ جو مجبوری تھی وہ تھی ایرانیوں کی۔ ایرانی کہیں اور جا کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ایران کو پتہ ہے کہ پورے یورپ میں، پورا یورپ جو ہے موساد کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ جتنی زیادہ اسیسینیشنز، قتل موساد نے جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے یورپ میں کیے ہیں، شاید ہی کہیں اور کیے ہوں۔ تو اس لیے انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم یورپ میں کہیں گئے تو ہماری جانوں کو خطرہ ہوگا، یہ ہمیں قتل کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو وہ جیتی ہوئی، جو کہ بہرحال ایران جنگ جیت چکا ہے، تو وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں بدل جائے گی۔ تو یہ پرائرٹی، یہ ترجیح جو تھی، جو کہ بڑی جائز اور بڑی زبردست ہے، ان کے نزدیک اس کے لیے جو محفوظ ترین جگہ ہے وہ اسلام آباد ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانیوں نے کس طرح سے ایرانیوں کو لے کے آئے تھے اپنے جہازوں کے جلوں میں، اپنے فائٹر جیٹس کے ساتھ، اور ایک دن، ایک رات بلکہ پہلے، ایک دن اور رات پہلے اس پورے گلف میں ایران کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فضائی دیوار بنائے رکھی تھی۔ پاکستانی فائٹرز جو ہیں وہ وہاں پہرا دیتے رہے تھے کہ اسرائیل کی طرف سے کچھ شرارت نہ ہو جائے مین وائل، تاکہ یہ مذاکرات جو ہیں ان کی طرف کوئی، ان کو سیبوٹیج کرنے کا، ان کو جو سپائلر بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر گزرے۔ تو اتنا پکا انتظام کیا تھا، اور پھر ان کو چھوڑ کے آئے، محفوظ جگہ پہ چھوڑ کے پھر واپس آئے ہمارے جو فائٹرز اور شاہین ہیں۔ اور پھر یہ کہ اسلام آباد میں موساد کا نیٹ ورک نہیں ہو سکتا، کرائے کے لوگ اس کو شاید کہیں ارد گرد سے مل جائیں، لیکن ہمارا سسٹم اس کا کبھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ یورپ کا تو پورا سسٹم جو ہے وہ موساد کا ساتھ دیتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آپریشن ہوا تھا 1973 میں، اسے کہتے ہیں للے ہیمر آپریشن۔ اس میں موساد کے ایجنٹوں نے احمد بوشکی نامی مراکشی بندے کو قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ فلسطینیوں کا حامی تھا اور فلسطینیوں کی جدوجہد کے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر انہوں نے 2010 میں ایک محمود المبو، اس بندے کا نام ہے، اس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا ایک ہوٹل کے کمرے میں، اور یہ بھی، اس کا تعلق بھی جو تھا وہ فلسطینی جدوجہد سے تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جیرالڈ بل کو قتل کر دیا تھا برسلز میں، جو کہ ایران کے لیے یہ ایک سائنسدان تھا، سپر گن بنا رہا تھا۔ پھر اس نے عاطف بسیسو، جو کہ انٹیلیجنس چیف تھا PLO کا، جو فلسطینیوں کی ایک لبریشن کی ایک تحریک تھی، اس کو انہوں نے قتل کیا تھا فرانس میں 1992 میں۔ اور اسی طرح ملیشیا میں ڈاکٹر فادیل بطش کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور یہ جو انجینئر، فلسطینی انجینئر فادیل بطش کو ملیشیا میں قتل کر دیا۔ یعنی کہ مضبوط بڑے ملکوں کے دارالحکومت اور بڑے شہروں میں یہ لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں، تو اس لیے وہ تو ان کے لیے کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس لیے ایرانی بھی چاہ رہے تھے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں، کیونکہ اسلام آباد ہی محفوظ ترین جگہ ہے، اور نہ صرف محفوظ ترین ہے بلکہ چائنا آن بیک، چائنا پشت پہ کھڑا ہے، تو اس لیے دنیا کی دوسری بڑی طاقت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اجازت دیجیے۔